الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے جس طرح ہم علماء کرام سے، بزرگان دین سے واقعہ سنتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیج دیا، ان کی بھول کی وجہ سے کہ انہوں نے بھولے سے جس چیز کو اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا، بھولے سے. یہاں لفظ غلطی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں بہت سارے الفاظ ایسے کہہ جاتے ہیں جو ان کی شان کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو نہیں سکتی. بھولے سے انہوں نے جو کھا لیا تو اللہ نے پھر سزا کے طور پہ، اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا. اب دنیا تو پوری اندھیر نگری تھی، یہاں آ کے ان کو وحشت ہوئی، دل تنگ ہوا، اللہ سے رونے لگے. تو پھر اللہ رب العزت نے اپنا سرکاری کلام بھیجا. بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ہم کسی محکمے میں کام کرتے ہوں، کوئی سرکاری محکمہ ہو، کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو، اور ہم اس کے حق میں کوئی کوتاہی کر بیٹھیں، کوئی غلطی کر بیٹھیں، اور پھر ہم معافی بھی چاہتے ہوں اس سے، اور ہم اس کی خدمت میں حاضر بھی ہوں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے. اور پھر اگر وہ یہ کہے کہ آپ درخواست اس طرح سے لکھ کر لے آئیں، تو میرے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اس کا کہنا کہ یہ مضمون اس طرح سے لکھ کر لے آؤ، اس میں معافی پوشیدہ ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ مضمون لکھ کر لے کر آؤ، اس طرح سے لکھ کر لے کر آؤ. اگر معاف نہیں کرنا چاہتا تو آپ کو کہتا ہے اچھا لاؤ درخواست لاؤ، صرف اتنا کہتا. پھر آپ اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی ذہانت کے مطابق درخواست پیش کر دیتے، پھر وہ قبول کرتا نہ کرتا اس کی مرضی تھی. لیکن جب وہ کہہ رہا ہے کہ درخواست لاؤ، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ عنوان ہونا چاہیے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حضرت آدم علیہ السلام کو مضمون بھی عطا فرمایا کہ دیکھو آدم اس طرح سے مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہاں پر قولا جو ہے یہ واحد نہیں، تثنیہ ہے، جمع بھی نہیں ہے، قولو بھی نہیں ہے، اور صرف قولا دونوں پڑھنے میں ایک ہی طرح آتے ہیں. جیسے قولا واحد کے لیے آتا ہے، لیکن الف کے ساتھ قولا تھوڑا کھینچے گے تو تثنیہ کے لیے. تو اما حوا اور آدم علیہ السلام دونوں کے لیے مضمون چاہیے کہ قولا جیسے آتا ہے نا، قالوا بلا، ہم سب نے کہا. قالوا جمع آ گیا نا، ہم سب نے کہا کہ اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں اور آپ پہ مان لیں. الستو بربکم قالوا بلا، کہ ہم سب اس کی گواہی دیں آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اسی طرح قال ربنا ظلمنا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمارے پیارے شیخ مولانا جلیل صاحب دامت برکاتہم، امام الحدیث عارف باللہ،
حضرت فرماتے ہیں کہ ربنا ظلمنا، اللہ یہاں پر اللہم ظلمنا بھی لا سکتے تھے کہ اے اللہ، اللہم ظلمنا بھی آ سکتا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہم ظلمنا انفسنا بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے رب کیوں استعمال فرمایا، ربنا کیوں استعمال فرمایا؟ اللہم میں اے اللہ، لیکن ربنا میں کیا ہے کہ ربا، ہمارے ربا، جیسے ہم بولتے ہیں میرے ابا ہیں، میرے پیارے ابا، تو ابا کی محبت جوش مارتی ہے، جتنی غلطیاں کی ہوتی ہیں باپ کے حق میں کوتاہیاں باپ سب معاف کر دیتے ہیں۔ اے ابا بولے گا، او ابا بولے گا، یا ابا اگر ڈاکٹر ہے تو بولے گا ڈاکٹر صاحب، ابا انجینئر تو بولے گا انجینئر صاحب، ابا تاجر تو بولے گا تاجر صاحب، تو ابا دو جوتے اور مارے گا، ابھی تم یہ تاجر ڈاکٹر کہتا ہے مجھے ابا بول، میں تیرا ابا ہوں، کہ ابا جان، پیارے ابا، تاکہ میری ممتا اور میری جو محبت تیرے ساتھ جوش مارے گی۔ تو اللہ نے اللہم نازل فرمایا، ہمارے شیخ فرماتے ہیں ربنا لے کر آئے ابا، اللہ رب العزت ربنا ظلمنا انفسنا، کیوں؟ رب پالنے والے وہ کہتے ہیں، اور جو اپنی چیز کو پالتا ہے اس کو اپنی پالی ہوئی چیز سے پیار ہوتا ہے، کہ دعا کے پہلے ہی لفظ میں اللہ نے ساری مغفرت اور ساری معافی رکھ دی کہ ربا کہہ دو، ربنا ظلمنا، اے میرے اللہ، اے میرے ربا، ہم نے ظلم کیا انفسنا، اپنی جانوں پر، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ میں معاف کر دے، ہم پہ رحم کر دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، آپ نہیں معاف کریں گے تو ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اور ہم نے جو رب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ربنا ظلمنا تھا کہ اللہ کی محبت کو جوش آ جائے، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن بندہ ہے کہ گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تو معافی کے لیے مضمون عطا فرما رہا ہے، خود اللہ نے پہلی دعا جو زمین کا اللہ نے اتاری آدم علیہ السلام کے لیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اس میں اللہ نے اپنا پیار سارا بتا دیا کہ دیکھو میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، جب بھی تمہیں جو عنوان عطا فرمایا اور رب کے ساتھ عطا فرمایا ہے کہ ربنا ظلمنا کے ساتھ مانگو گے، اے میرے اللہ کہ میں نے ظلم کر لیا اپنے اوپر، پہلے تو اللہ کی محبت کو جوش دلایا رب کہہ کے، جیسے ہم بولتے ہیں یا ابا میرا ابا، یا ابھی میرا ابو ہے، جب اس کی محبت جوش مرتی، ہاں میرا بیٹا بولو کیا چاہیے، تو کیسے فوراً کہتے ہیں ابا سائیکل چاہیے تھی، ابا اسکوٹر چاہیے تھی، تو باپ کی محبت پہ گوارا نہیں کرتی کہ اب اس نے اتنے پیار سے مجھے بلا لیا ہے، اب میں اس کو منع کر دوں، ہاں حکمت ہو سکتی بیٹا آج نہیں کل لے لینا، تھوڑے بڑے ہو تو پھر لے لینا، لیکن منع نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے عطا فرما دی کہ ربنا ظلمنا، کہ پہلے ہمیں ہماری محبت کو جوش دلا رب کہہ کے، ربنا ظلمنا، اب اپنی جو تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اب اس کا اعتراف بھی کرو، جب اعتراف کرو گے عاجزی پیدا ہوگی، اور زیادہ عاجزی پیدا ہوگی کہ اللہ میں نے ظلم کرا اور آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں اور میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا، انفسنا اپنی نفسوں پر، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، کہ اللہ ہمیں معاف بھی کر دیجئے، ہمیں معاف بھی کر دیجئے اور ہم پر رحم بھی فرما دیجئے۔ اللہ اگر صرف معاف کر دیتے اور آگے رحم کی دعا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ صرف معافی سے ہمارا کام چل جاتا؟ کبھی بھی نہیں چلتا کام۔ جب بیٹا اپنے باپ سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنی ماں سے معافی مانگ لیتا ہے، اور جب اس کو معاف کر دیتے ہیں تو بیٹا اس پہ صبر نہیں کرتا، معافی ملتے ہی فوراً کہتا ہے چلو مجھے جلدی سے چیز دلاؤ، چھوٹا بچہ ہو چلو مجھے ٹافی دلاؤ، چلو دوبارہ وہی لاٹ شروع کر دے گا ماں باپ سے، کیونکہ معافی ہو چکی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے آگے مضمون بتا دیا، دیکھو معافی تو ہو جائے گی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، معافی تو ہو گئی، لیکن آگے رحم کی بھی اپیل کرو، ہم سے رحم بھی مانگو، ہم سے رحم بھی مانگو، ورحمنا، ہم سے رحم بھی مانگو کہ ہمارا رحم بھی تمہارے ساتھ ہوگا تو تمہاری زندگی صحیح گزرے گی، تمہاری صحت صحیح رہے گی، تمہاری ہر چیز میں عافیت رہے گی۔ دوستو ہر چیز میں عافیت رہے گی جب اللہ کا رحم ہوگا۔ تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہاں پر جو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ رب العزت لے کر آئے، تو یہاں پر یہ لام بانون ثقیلہ، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ کسی چیز کے لیے بہت زیادہ تاکید جب آتی ہے کہ لام بانون ثقیلہ کے ساتھ آتی ہے، لَنَكُونَنَّ، لَنَكُونَنَّ، ہم بہت زیادہ خسارے والے ہو جاتے ہیں، اللہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم بہت زیادہ خسارے میں چلے جاتے اگر آپ ہمیں معاف نہ کرتے اور آپ ہم پہ رحم نہ فرماتے، تو آپ ہم کو معاف نہ کرتے۔ اور یہ ظلمنا میں ہمارے شیخ کتنی پیاری بات فرماتے، اللہ ان کی قبر کو ہمارے حضرت کی نور سے بھر دے، حکیم مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، الحمدللہ حضرت کی 12 سال صحبت اٹھائی ہے،
مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 13 سال صحبت میں رہا ہوں، 12-13 سال. یہ انہی بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے دوستوں، انہی کی جو نظریں پڑتی رہی اسی کا نتیجہ ہے، ان کی جو جوتیاں سیدھی کی دوستوں انہی کا نتیجہ ہے. یہ جو اللہ رب العزت اپنے دین کی بات کرواتے ہیں، اپنی دین کی بات کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور قرآن کے اندر چھپے خزانے اللہ جو ظاہر فرماتے ہیں اپنے پیاروں پہ، یہ ہم اپنے حضرت سے سیکھا وہی سبق آپ کو آگے سناتے ہیں. ہمارے نے فرمایا ظلم نہ اللہ نے استعمال فرمایا، یا ظلم نہیں، صرف ظلم استعمال نہیں فرمایا، یا ظلم تو استعمال نہیں فرمایا، ظلم نہ ہے ربنا ظلم نہ استعمال فرمایا، جمع لے کر آئے اللہ رب العزت. ظلم تو لے کے نہیں آئے کہ واحد تسنیہ یعنی جمع لے کر آئے کہ اللہ ہمارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت شامیہ سونی قوت ہے، قوت باصرہ ہے، یہ جتنی ہماری جسم کی آنکھ دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، چکھنے کی، پکڑنے کی، چلنے کی جتنی ہماری قوتیں ہیں، یہ سب جو ہے ہمارے ساتھ یہ شریک تھی ظلم کرنے میں اپنی نفس کے اوپر. تو یہاں اللہ جمع لے کر آئے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہاں جمع لے کر آئے کہ ہمارے سارے جسم کے اعضاء آپ سے معافی چاہتے ہیں. صرف کان معافی نہیں چاہتے، آنکھیں معافی نہیں چاہتی، ہاتھ معافی نہیں چاہتے، پورا جسم کا ایک ایک حصہ آپ سے معافی چاہتا ہے اللہ، اور جسم کا ایک ایک حصہ آپ سے جو ہے اپنے اوپر رحم چاہتا ہے. دوستو جب اللہ رب العزت کا دل پہ فضل ہو جائے گا تو دل کس طرح گلستان ہو جائے گا. دیکھو پھر دل میں پریشانی رہے گی، کوئی ٹینشن رہے گی، کوئی فکر رہے گی، ایک ہی فکر رہے گی کہ میرا اللہ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے، میرا اللہ راضی ہے مجھ سے، بس اتنی سی فکر رہے گی. تو کر دے ساری فکروں سے بے خبر مجھ کو، تو کر دے ساری فکروں سے بے خبر مجھ کو، رہوں بس ایک باخبر میں تیرا. کہ جب ساری فکروں سے آدمی بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، صرف ایک فکر اللہ کی لگا لیتا ہے تو اللہ پھر اس کی ساری فکروں کو ختم فرما دیتے ہیں. دوستوں یہاں چھوٹا سا چپڑاسی کوئی اپنے گھر پہ رکھ لے، چپڑاسی بنگلے والا سیٹ ہے، اور اس کو بولے دیکھ بھائی ایک سرونٹ کوارٹر بھی بنا ہوا ہے، بہترین گھر ہے، اس میں ٹوائلٹ ہے، کچن ہے، ہر چیز ہے، تجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، بس تو نے چوکی داری کرنی ہے، تو کتنا وہ اطمینان سے وہاں بیٹھتا ہے. اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ میرے لیے گیس کہاں سے آئے گی، بجلی کہاں سے آئے گی، پانی کہاں سے آئے گا، باتھ روم کہاں جاؤں گا، میں سوؤں گا کہاں پر، میں یہ کیا کروں، کوئی فکر نہیں. کیوں سیٹ نے پہلے ہی دکھا دیا اور بتا دیا دیکھ تیرے لیے یہ انتظام ہے، لیکن تو نے جو ہے اپنا کام پورا کرنا ہے کہ اپنی جو ہے چوکنا رہنا ہے، چاروں کونوں پہ تو نے نظر رکھنی ہے، اور بالکل ہوشیار ہو کر بیٹھنا ہے، گھر کی رکھوالی کرنی ہے، باقی جو تیری چیزیں ہیں وہ میں نے پوری کر دی ہیں. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک میری فکر لگا لو میرے بندو، صرف میری ذات کی فکر لگا لو تو تمہاری ساری فکروں کو میں ختم کر دوں گا. دوستوں آج اچھے خاصے لوگ ہیں دیندار ہیں بیچارے، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں دینی خدام ہیں، دین کی خدمتیں کرتے ہیں، لیکن فکریں لگی ہوئی ہیں. کیوں؟ کہ اس خالق سے رابطہ نہیں ہے. جب تک خالق سے رابطہ نہیں ہوگا دوستوں، جب تک فکروں کا خاتمہ نہیں ہوگا، وہ فکریں اسی طرح قائم دائم رہیں گی. دوستوں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے ایک جگہ پر، تو ان کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، اور وہ عورت کردار کے حوالے سے بھی صحیح نہیں تھی، اور جب وہ اللہ والے کی مجلس ہوتی تھی تو جان بوجھ کے جو ہے اس موقع پر اپنے دروازے کو کھول کے بیٹھ جاتی تھی، لوگوں کو دعوت دیتی تھی. تو اللہ والے بہت پریشان ہوتے تھے، اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے، لیکن پریشان بھی بہت ہوتے تھے کہ لوگ یہاں دین کی بات سیکھنے آتے ہیں اور پڑوس میں یہ کام کرتی ہے. کیونکہ جو اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرمایا کہ ہم نے بندے کو دہرائے پہ کھڑا کر دیا لا کے، اب وہ چاہے تو نیکی کی طرف قدم اٹھا لے اور چاہے تو برائی کی طرف قدم اٹھا لے. پہلا قدم اس کا ہوگا، نیکی پہ اٹھائے گا تو ہم سامنے سے اس کو تھام لیں گے، جیسے ہم اپنے مہمان کو سینے سے لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اسی طرح جب بندہ نیکی پہ چلے گا تو اللہ اس کو سامنے سے تھام کے اپنی آغوش رحمت میں لے لیں گے. جب جہنم کے راستے پہ قدم رکھے گا، برائی کی طرف قدم رکھے گا، تو چور کو کیا جاتا ہے؟ سامنے سے نہیں پکڑا جاتا چور کو، اس کی ریکی کی جاتی ہے، اور جب اس پہ پورا قابو کرنے وقت آتا ہے پیچھے سے جا کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو اسی طرح جو برائی کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کو پیچھے سے دھکا دے کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں. پہلا قدم جو ہے وہ بندے کے اختیار میں ہے. اللہ نے بندے کو اختیار دیا کہ نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے، جس پہ تو قدم رکھے گا دونوں پہ ہم چلا دیں گے. نیکی پہ رکھے گا سامنے سے اب تو یہ اپنا بنا لیں گے، برائی پہ رکھے گا پیچھے سے دھکا دے کے جہنم میں ڈال دیں گے. میرے دوستوں اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جیسے کہ آتا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون.
کہ سارے جو جتنے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سب خطا کار ہیں، سب خطا کار ہیں سوائے انبیاء کرام کے. لیکن ان میں بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرتا ہے، جو توابون ہیں، وہ بہترین ہیں. توبہ کرنے والے تین طرح کے لوگ ہیں. ایک توبۃ العوام ہوتی ہے، ایک توبۃ الخواص ہوتی ہے، ایک توبۃ الاخفص الخواص ہوتی ہے. توبۃ العوام کیا ہے؟ الرجوع من کیا ہے؟ الرجوع معصیتی من الطاعتی، کہ گناہوں سے نیکی کی طرف چلا گیا. یہ توبۃ العوام ہے کہ گناہ کرتا تھا چھوڑ دیا نیکی کی طرف آ گیا. دوسری توبۃ الخواص کیا ہے؟ کہ ذکر سے غافل تھا، وہ غفلت کو ختم کرا اور ذکر شروع کر دیا. اور توبۃ الاخفص الخواص کیا ہے؟ کہ جو ہے وہ مالک کو اپنے بھول بیٹھا تھا تھوڑی دیر کے لیے، جو 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں رہتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوا، فوراً اس کو فکر ہوئی اور پھر اللہ کی یاد میں لگ گیا. یہ تین طرح کی توبہ جو ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. یہ تین طرح کی توبہ ہوتی ہیں. تین لوگ توابین ہوتے ہیں، ایک عوام کی توبہ، ایک خواص کی توبہ اور ایک اخفص الخواص کی توبہ. تو ہم سب کو بھی دوستوں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو نا عام لوگوں میں نہ رہیں، خاص میں بھی نہ رہیں، اللہ کے خاص الخاص میں چلے جائیں. دوستوں اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں اور مقام صدیقیت عطا فرمانا چاہتے ہیں. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور اب کوئی نبی آئے گا نہیں. لیکن من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صدیقین آتے رہیں گے، شہداء آتے رہیں گے، صالحین بھی آتے رہیں گے. لیکن صدیقین کے سردار کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سردار وہ ہوں گے لیکن مقامی صدیقیت اللہ دیتے رہیں گے. اللہ مقامی صدیقیت دیتے رہیں گے. جمع اللہ نے استعمال فرمائی کہ قیامت تک کے لیے صدیقین آئیں گے، قیامت تک کے لیے شہداء آئیں گے، قیامت تک کے لیے صالحین آئیں گے. آج ہمارے جو نفسوں نے ہمیں دھوکہ دے رکھا ہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس دور میں اللہ والے کہاں رہے، نیک لوگ کہاں رہے، سارے ہی ایسے ہی ہیں، کون دودھ کا دھلا ہوا ہے. یہ سب نفس باتیں سکھاتا ہے، شیطان باتیں سکھاتا ہے. وہ پروردگار، وہ خالق کائنات جس نے زمین بنائی، ہمیں بنایا، ہمارے دل کا مالک، ہماری ہر چیز کا مالک، ساری کائنات کا مالک، جنت جہنم دوزخ کا مالک، جنت کا مالک، وہ تو کہہ رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے صالحین میں بھیجوں گا، صدیقین بھیجوں گا، شہداء بھیجوں گا. اور ہم کہیں کہ جی ابھی تو اس دور میں رہ کہاں. یہ ہماری اپنی غفلت ہے. دوستوں تھوڑی کوشش کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے خوب روئیں. اللہ سے روئیں گے، اللہ صالحین تک پہنچا دیں گے، صدیقین تک پہنچا دیں گے. پھر آپ کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے طے کی ہیں اس طرح سے منزلیں کہ گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چل پڑے. مطلب گرے نہیں رہیں گے آپ. انسان ہیں، غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہ اس خطا ہونے کے بعد وہ جمتا نہیں ہے، فوراً اٹھ کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ فوراً معاف فرما دیتے ہیں. یہی ہے کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزل ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے، راستے پہ کوئی گٹر کھلا ہوا ہے، اگر وہ اس گٹر میں گر جاتا ہے تو اس کی عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ فوراً سے باہر نکل آئے. اگر نہیں نکل سکتا تو وہاں سے چیخ و پکار کرے، کوئی نہ کوئی آواز سن کر آئے گا، مدد کرے گا، نکالے گا، گھر جائے، نہائے دھوئے، دوبارہ سے کپڑے پہن لے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں کہ گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چل پڑے. کون سا مشکل کام ہے دوستوں؟ ہمت کرنی ہے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی نظر نہیں آتا کہ یا تو نیک ہے ہی نہیں کوئی، تو اللہ سے تو مانگ لو دوستوں. جو اللہ سب کچھ دے رہا ہے تمہیں، وہ اللہ تمہیں یہ نہیں دے گا کیا؟ جو اللہ حکم فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو. تو اللہ کیوں نہیں آپ کو اللہ والوں کے پاس پہنچائے گا؟ صالحین کے پاس کیوں نہیں پہنچائے گا؟ صدیقین کے پاس کیوں نہیں پہنچائے گا؟ لیکن کیا ہے کہ ہم نے طلب کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے. یہ جو دعا میں نے یہ جو آپ کے سامنے بعد میں نے پڑھی کہ سب کے سب خطا کار ہیں، اس کے آخر میں کیا ہے؟ وخیر الخطائین، کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے. جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، جب تک کہ ہم قبر میں نہیں اتر جاتے، ہمیں توبہ کرتے رہنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرمایا کہ بھئی نماز کے بعد استغفار کر لیا کریں. وہ تو دراصل اپنی اس آنے والی امت کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پیغام بھجوانا تھا. نبی تو معصوم ہوتا ہے،
ہیں تو اللہ رب العزت نے وہ پیغام بھجوایا کہ ہم جو ہے ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی 70 دفعہ جو استغفار پڑھتے تھے تو ہمیں کتنی ضرورت ہے. اور ایک جگہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر پریشانی کے لیے یا کہاں لگی دیکھیں بدبو بھی آنے کی یہ ہر کے 70 دفعہ جو استغفار ہے ہمیں تو ہر نماز کے بعد استغفار کرنی چاہیے. ہر پریشانی کے لیے جو ہے استغفار کرے, روزی کا مسئلہ ہے استغفار کرے, گھر میں پریشانی استغفار کرے, کوئی دشمن بن گیا استغفار کرے, کوئی کام رکا ہوا استغفار کرے, اللہ سے توبہ کرے. جب بندہ اپنی عاجزی دکھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے کاموں کو بنا دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ ہو اور اس کو کچھ کام کرنا ہو اور اس سے کام نہیں پروان چڑھ رہا ہو تو وہ کیا کرے گا, ابا کے پاس جائے گا اور عاجزی سے کہے گا ابا جان مجھ سے کام نہیں ہو رہا, آپ میری مدد کر دیجئے. تو ابا کیا کہے گا, آجا میرا بیٹا, اور جا کے فوراً اس کا کام کر دے گا. تو اسی طرح بندہ جب رب کے حضور پیش ہوتا ہے, اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی عاجزی کو پیش کرتا ہے کہ اللہ میرے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, سب کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے, تو اللہ رب العزت کے کام کو سیدھا کر دیتے ہیں. دوستوں افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ گر نہیں جانتے, ہم اللہ کے دربار میں نہیں جھکتے, اللہ کے دربار میں اپنی پیشانی نہیں رکھتے ہیں تو 2 دن کے بعد بھاگ جاتے ہیں, 3 دن کے بعد بھاگ جاتے ہیں. دوستوں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس پیٹ کے خاطر اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, انجینئر بننا چاہتا ہے, کسی بھی فیلڈ کا آدمی بننا چاہتا ہے, پہلے تو اس کی تعلیم پوری حاصل کرتا ہے, 8 سال 10 سال 12 سال ایک وقت لگاتا ہے. پھر اس کے بعد اس فیلڈ کے کسی ماہر کے پاس کچھ عرصہ رہتا بھی ہے, ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر کے ساتھ رہتے ہیں, انجینئر سینئر انجینئر کے ساتھ رہتے ہیں. تو اگر کوئی موٹر سائیکل کا کام سیکھنا چاہتا ہے تو پہلے استاد کے پاس رہے گا, پھر اس کے بعد اس کو استاد بتائے گا کہ اب تو بھی استاد بن گیا ہے. سینئر ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ آپ نے جو تعلیم تو پڑھی تھی لیکن اس کو وہ کارآمد اب بن چکی ہے. اس لیے اگر کوئی صرف ڈاکٹری پڑھ کر اور جا کے کلینک کھول لے, لوگ شروع میں تو جائیں گے لیکن جب علم ہوگا کہ کسی سینئر کی صحبت میں نہیں بیٹھا ہے, صرف پڑھ کر آگے بیٹھ گیا ہے, تو لوگ بولیں گے بھائی اس کے پاس نہیں جانا کیونکہ یہ کتابی ڈاکٹر ہے, یہ کتابی ڈاکٹر ہے, اس کا پریکٹیکل کچھ نہیں ہے. دوستو اسی طرح اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا. آپ قرآن کے حافظ بن جائیں, دین کے عالم بن جائیں, جتنا دین کا علم سیکھ لیں, جتنی آپ اپنی عبادتیں کر لیں, ریاضتیں کر لیں, آہوزاریاں کر لیں, جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں جائیں گے آپ کی اس عبادت کو رنگ نہیں چڑھے گا, آپ کو اس کے حفظ کو رنگ نہیں چڑھے گا, آپ کے علم کو رنگ نہیں چڑھے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہندوستان کے عالم تھے. آپ ان کے علم کا اس سے اندازہ لگائیں کہ 30 سال انہوں نے عربی کی کتابیں پڑھائی ہیں, اردو کی کتاب دیکھتے بھی نہیں تھے وہ, آج تو میں اردو بھی صحیح نہیں پڑھنی آتی, وہ عربی کی کتابیں پڑھاتے تھے, 30 سال کتابیں پڑھاتے رہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بات لکھتے تھے کہ یہ صوفی ہے, پیر ہے اور تصوف کام کرتا ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے. لیکن جب ان کو اپنے اندر کمی محسوس ہوئی کہ میں 30 سال سے دین پڑھا رہا ہوں, حدیثیں پڑھا رہا ہوں, قرآن پڑھا رہا ہوں, لیکن اس کا نور میرے اندر کیوں محسوس نہیں ہوتا, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ کے بھیجا. دوستوں کون شخص خط لکھ رہا ہے جو مخالف تھا, 30 سال سے مدرسے میں پڑھا رہا ہے. دوستوں پڑھانے سے کام نہیں ہوتا. اگر میں مٹھائیوں کا نام جانتا ہوں کہ گلاب جامن ہوتی ہے, برفی ہوتی ہے, لڈو ہوتا ہے, فلاں فلاں سب ہوتے ہیں, تو بتاؤ کہ مجھے اس کا کھانے بغیر کھائے مجھے اس کی لذت محسوس ہوگی؟ بتاؤ دوستوں, لذت محسوس ہوگی؟ اگر مجھے نام نہ معلوم ہو مٹھائیوں کے لیکن آپ ایک ایک کر کے لاتے رہیں تو میں سب کا ذائقہ مجھے الگ الگ محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرا جسم محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نام نہیں جانتا میں لیکن اس کے ذائقے کو زبان چکھ لے گی. اسی طرح دوستوں روح جب تک مزہ نہیں چکے گی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں نہیں جاؤ گے, چاہے حافظ ہو, چاہے عالم ہو, چاہے جتنے دیندار ہو, جب تک کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی نہیں کرو گے, ان نماز کی, ان تلاوت کی, اس علم کا کبھی بھی آپ کی روح کو لذت یا ہوا بھی نہیں لگے گی. دوستوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے تھے, جناب نبی کریم سرکار 20 سال کے تھے, دونوں دوست ہیں, نبوت 40 سال کی عمر میں مل رہی ہے. 22 سال کی جو صحبت ابو بکر صدیق کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی, اسی 22 سال کی صحبت نے ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر بنایا ہے. اللہ کا سلام آیا ہے. دوستوں یہ 22 سال کی صحبت تھی کہ سارا مال منتقل ہو چکا تھا. جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو بکر صدیق سب سے پہلے جو ہے گواہی دینے والے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں. یہ اس 22 سال کی صحبت کا اثر تھا. دوستوں یہ اس 22 سال کی صحبت کا اثر تھا. تو سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھ کے بھیجا کہ حضرت یہ ایک اشکال ہے, اس کا جواب دے دیں.
تو حضرت تھانوی رحمتullah علیہ نے ان کے جواب کے خط کے جواب میں لکھا کہ میرا فلاں چھوٹا سا مواعظ ہے وہ پڑھ لے آپ. تو انہوں نے آگے سے جواب لکھ کے بھیجا کہ میں تو 30 سال سے عربی کی بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہا ہوں, آپ نے مجھے 3-4 صفحوں کا اردو کا پمفلٹ پڑھنے کے لیے, مطلب مذاقن کا پمفلٹ ہے, دینی کتاب کو پمفلٹ لکھا کہ آپ نے مجھے 3-4 صفحوں کا اردو کا پمفلٹ پڑھنے کے لیے کہہ دیا. تو حضرت تھانوی رحمتullah علیہ سمجھ گئے کہ ان کے اندر بیماری کیا تھی. دوستو ہمارے جسم کی بیماریاں تو ایکس رے میں آ جاتی ہیں, ہڈی ٹوٹی ایکس رے کروا لو, گردے میں پھتری ایکس رے کروا لو, مشینوں میں آ جاتا ہے, ایکس رے ہوتا ہے فوراً آ جاتا ہے. دوستو روح کی بیماری کہیں نہیں پتہ چلے گی سوائے اللہ والوں کی جوتیوں کے. بعد اپنے پلے باندھ لو, آپ خود آپ ساری قرآن کو 100 دفعہ پڑھ لو, 1000 دفعہ پڑھ لو, کبھی آپ پہ آپ کی بیماری منکشف نہیں ہوگی. ڈاکٹری پڑھنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا دوستوں, اس کے تجربے سے ڈاکٹر بنتا ہے وہ. جس طرح ہماری جسمانی بیماریاں ایکس رے میں آ جاتی ہیں, اسی طرح اللہ والوں کے جو دل ہیں وہ اتنے منور ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس آدمی جاتا ہے اصلاح کے لیے تو اللہ ان کے دل پہ آنے والے کی بیماری کو منکشف فرماتے ہیں, پھر وہ اس کا علاج فرماتے ہیں دوستوں, پھر وہ علاج فرماتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سمجھ گئے کہ ان کے اندر عجب کی بیماری ہے کہ میں تو بہت بڑا عالم ہوں, 30 سال سے عربی کی کتابیں پڑھا رہا ہوں, میں یہ اردو کا 2-3 صفحوں پمفلٹ پڑھ لوں, مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھ کے بھیجا کہ بھائی جب آپ سمندر تھے, علم کے سمندر تھے, تو مجھ دریا سے کیوں رابطہ کرا, میں تو چھوٹا سا دریا ہوں, آپ تو علم کے سمندر ہیں. تو ان کے دل پہ چوٹ لگی, فوراً وہاں سے سفر کر کے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے, 40 دن ان کی صحبت میں رہے, اور 40 دن گزارنے کے بعد حضرت کو خلافت دی, اور بھی اتنے بڑے عالم بنے, اتنے بڑے اللہ والے بنے کہ اس کے بعد کہ اب ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, کہتے میری پچھلی زندگی بالکل ایسی سے میں نے بیکار گزاری. یہ کون کہہ رہے جو مدرسے میں 30 سال سے حدیثیں پڑھا رہا ہے. کیوں؟ جب روح آشنا ہو گئی اللہ کے قرب سے, تو جب پتہ چلا ہے, جب پتہ چلا. پھر تعلق ہونے کے بعد انہوں نے کیا اشعار لکھا, یہ اشعار سنیں ذرا, ہے کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے نا کہ جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے تو میں دنیا آسمان, پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہوں. ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں, کوئی چوری کر رہا ہوتا ہے, کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی رب کو ناراض کر رہا ہوتا ہے. اللہ تجلی فرما رہے پہلے آسمان پہ ہے, کون ہے مجھ سے مغفرت چاہتا آ جائے, کون ہے جو رزق چاہتا آ جائے, کون ہے جو اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتا آ جائے. لیکن ہم لوگ بے خبر اللہ سے سو رہے ہیں, غافل سو رہے ہیں. تیسرے پہر کے اندر اللہ فرماتے ہیں تہجد کے وقت میں, تو کیا کہتے ہیں حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے, صبح ہی سے انتظار شام, صبح ہی سے انتظار شام ہے کہ ایسا اللہ کی محبت کا نشہ لگ گیا کہ ابھی فجر ہوتی ہے پھر انتظار شروع ہو جاتا ہے کب وہ تیسرا پہر آئے گا, میں اپنے اللہ سے آہوزاریہ کروں گا. یہ کب حالت ہوئی جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں میں آ کے بیٹھ گئے, اپنے آپ کو مٹی کر دیا. جب آدمی مٹی ہوتا ہے, اس مٹی پہ جب کسان ہل چلاتا ہے, مٹی کو نرم کرتا ہے, اس کو مجاہدہ کرتا ہے, پھر اس میں کھاد ڈالتا ہے, پھر اسی سے گلاب اگتا ہے. دوستوں اگر یہ مٹی بولے کہ مجھ پہ مجاہدہ نہیں کرو, مجھ پہ ٹریکٹر مت چلاؤ, مجھ پہ بیج مت ڈالو, تو بنجر ہی رہے گی. دوستوں پھر کیا ہوگی, کچھ آگے ہگے گا, کچھ آگے پیشاب کرے گا, کتے بلی وہاں پیشاب کریں گے. لیکن جب گلاب نکلے گا تو مالک بھی مل کے حفاظت کرے گا, مالک بھی حفاظت کرے گا. اور جب آپ کی روح اللہ کی محبت سے آشنا ہو جائے گی, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراہم کر دیا, پہلے جہاں پھر جانے جانا کر دیا. دوستوں واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں, میں نے بھی 18 سال 19 سال 20 سال کی عمر تک یہی جذبات تھے کہ میرے بال ایسے ہوں, میری گاڑی ایسی ہو, میرے کپڑے ایسے ہوں, میری دوستیاں ایسی ہوں. دوستوں میں بھی اس زندگی سے گزر کر آ رہا ہوں, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں واللہ بالکل سکون نہیں اس زندگی میں, آگ ہی آگ ہے, دل میں ہر وقت آگ ہے, دماغ پہ جو ہے ہتھوڑے لگتے رہتے ہیں اللہ کے عذاب کے, دل پہ اللہ کے عذاب کے ہتھوڑے لگتے رہتے ہیں. اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ دوستوں, اللہ کو لے لو, اللہ کو. کوئی زندگی کا پتہ نہیں کس کی کتنی زندگی ہے. جب اللہ مل جائے گا, جو تو میرا تو سب میرا, زمین میری آسماں میرا. دوستوں یہ دنیا کی نعمتیں کوئی آپ کی بنیاد نہیں ہے کہ کسی کا بنگلہ ہے تو وہ جنتی ہے, کسی کے پاس سائیکل ہے تو کسی کا بنگلہ ہے تو وہ جنتی ہوگا, سائیکل والا تو جہنمی ہوگا. اور یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ سائیکل والا ہی جنت میں جائے گا. اگر کوئی سائیکل میں بیٹھ کے جوئے کھانے جاتا ہے, شراب کھانے جاتا ہے, تو وہی جہنم میں لے جائے گی. اگر کوئی مرسڈیز گاڑی میں, 2 کروڑ کی گاڑی میں, 10 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے نماز کے لیے جاتا ہے, بیان کے لیے جاتا ہے, اللہ کی محبت کے لیے جاتا ہے, وہی گاڑی اس کو جنت میں لے جائے گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے
کہ جو اس نیت سے گھوڑا پالے جہاد کی نیت سے تو کیا ہوگا، اس گھوڑے کو جو دانہ کھلائے گا روز کا، وہ جو گھوڑا پیشاب کرے گا، وہ جو وہ لیڈ کرے گا، وہ سب قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں تولیں گی دوستوں، نیکیوں میں تولیں گی۔ جہاد کب کرتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، نیت پہلے کر لی، انما الاعمال بالنیات کی نیت کو درست کر لیا، پھر کیا سب تل رہا ہے۔ اب اس دور میں گھوڑے تو نہیں پال سکتے، تو اس دور میں کیا ہے، اللہ نے گاڑی دے رکھی ہے، اسکوٹر دے رکھی ہے، نیت کر لو خریدتے وقت۔ ہماری نیت کیا ہوتی ہے، 10 لاکھ آ گئے، اب ذرا کار لیں گے، 2 لاکھ کا اس میں ڈیگ لگائیں گے، جب گزرے تو محلے سے سب کو پتہ چلی فلاں کی گاڑی میں ڈیگ لگا ہوا ہے۔ توبہ کرو دوستوں، استغفار کرو، جتنے کان سن کے اس کو مزہ لیں گے سب تمہارے کھاتے میں جائیں گے۔ وہ دوستوں نیت کر لو گاڑی لیتے وقت کہ اللہ یہ میں گاڑی لے رہا ہوں، یہ کار لے رہا ہوں، یہ موٹر سائیکل لے رہا ہوں، آپ کے دین کی بات سننے کے لیے لے رہا ہوں۔ کوئی مدرسے کا طالب علم ہو اس کو مدرسے تک پہنچا دوں گا، کوئی بوڑھا ہوا اس کو آگے منزل تک پہنچا دوں گا، تیری دین کی بات سننے کے لیے جاؤں گا۔ دوستو کام تو آپ کے ہی آئے گی، آپ کے ہی گھر کے کام کرے گی وہ، کبھی بیان بھی سننے چلے گئے، اللہ والوں کے پاس بھی چلے گئے، لیکن 90% تو آپ کے اپنے ذاتی کام میں آئے گی، لیکن نیت پہلے آپ نے کر لی تھی، تو اب اس نیت کی برکت سے جتنا پیٹرول ڈالتے رہو گے واللہ قیامت کے دن نیکیوں میں تلے گا، جتنا اس میں تیل ڈالو گے قیامت کے دن تلے گا، گاڑی میں ریڈیٹر میں پانی ڈلتا ہے وہ بھی تلے گا۔ ہم لوگوں ان چیزوں کا ہمیں استحضار نہیں ہے، ہم اسے مذاق سمجھتے ہیں کہ میں پیٹرول ڈلوا لیا ہے، پیٹرول ڈلوا لیا، تیل ڈلوا، دوستوں تلے گا۔ نیت پہلے اپنی صحیح کر لو کہ میں اللہ کے لیے لیتا ہوں، کار سرکار کے لیے لیتا ہوں، تو تمہاری ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ دوستوں دیکھیں کتنا آسان اللہ والے نسخہ بتاتے ہیں، کتنی پیاری بات ہمارے شیخ نے بتائی ہے کہ یہ نیت کر لو، بس لیتے وقت یہ نیت کر لو گے ہر چیز اللہ رب العزت کے کھاتے میں چلے گی۔ دوستوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لی۔